اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے یہ اس حوالے سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں سفیدی آئی یا نہیں آئی، اگر حضور کے بال سفید ہوئے تو وہ کتنے بال سفید ہوئے، اس حوالے سے آج کا یہ چیپٹر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیب کا ویسے مطلب بوڑھا ہونا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا۔ تو پہلی حدیث پاک اس چیپٹر کی انہوں نے حضرت قتادہ ان سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا حل خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خضاب لگایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لم یبلغ ذالک، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی ہوئی نہیں کہ حضور کو خضاب لگانے کی حاجت پڑے، یعنی حضور کے بال اتنے زیادہ سفید ہوئے ہی نہیں۔ بندہ خضاب تبھی لگاتا ہے نا جب بال زیادہ سفید ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے اتنے زیادہ بال سفید ہی نہیں ہوئے کہ حضور کو حاجت ہوتی مہندی لگانے کی یا خضاب لگانے کی، لیکن انما کان شیئا فی صدغیہ، ہاں یہ والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو بال ہوتے ہیں، اس حصے کو کہا جاتا ہے کن پٹی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کان سے لے کر آنکھ کے درمیان کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہاں پر جو بال تھے حضور کے، وہ کچھ بال سفید ہو گئے تھے، ان دو حصوں کے بال کچھ سفید ہو گئے تھے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ والے جو بال تھے یہاں پر، اس کو بچی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو مختلف روایات ہیں، جس صحابی نے جس حالت میں حضور کو دیکھا اس صحابی نے اسی کیفیت کو آگے بیان کر دیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان جگہوں کے جو بال تھے حضور کے وہ کچھ نہ کچھ سفید ہو گئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں ولیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحناء والکتم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حناء اور کتم یہ ایک بوٹی کا نام ہے۔ حناء اور کتم اس کو ملا کر ایک خضاب بنایا جاتا ہے سرخ رنگ کا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سرخ رنگ کا خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر چلیں، شرعی مسئلہ بھی آپ یاد رکھ لیں، کالے رنگ کا خضاب لگانا یا کالے رنگ کی مہندی لگانا سر میں یا بالوں میں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت بالوں میں کالے رنگ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، تو کالا رنگ استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں سرخ رنگ کی مہندی بندہ لگا سکتا ہے، یا گولڈن کلر کی مہندی ہو یا لائٹ براؤن کلر کی ہو، کالا رنگ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کالے سے تو جو ملتا جلتا، جیسے کہ ڈارک براؤن جو ہوتا ہے، جس کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہو کہ شاید یہ کالا رنگ ہے، تو اس طرح کا کلر داڑھی میں اور سر کے بالوں میں استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ ہاں کالے کے علاوہ جو کلر ہیں، سرخ ہو گیا یا جو لائٹ براؤن ہو گیا، تو اس طرح کا کلر استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ سرخ رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ کون سے رنگ کا؟ سرخ رنگ کا۔ کالا رنگ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرۃ بیضاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں سفید بال گنے ہیں تو وہ 14 بال تھے۔ کتنے بال تھے؟ 14۔ اس کتاب کے شروع میں یہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ جس میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ تقریباً 17 بال حضور کے سفید تھے، بعض روایات میں 16 کا ذکر ہے، بعض میں 20 کا ذکر ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سے 20 کے درمیان اتنے بال تھے جو حضور کے سفید تھے۔ کتنے سے کتنے تک؟ 10 سے 20 کے درمیان، 20 سے زیادہ بال سفید حضور کے نہیں تھے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ حضرت سماک بن حرب، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت جابر بن سمرۃ وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حضرت جابر سے سوال کیا گیا رسول اللہ کے سفید بالوں کے بارے میں کہ حضور کی داڑھی اور سر میں کتنے بال سفید تھے۔ آپ نے فرمایا کانا اذا دہن رأسہ لم یری منہ شیب، کہ حضور کی داڑھی اور سر میں اتنے کم بال سفید تھے کہ جب حضور تیل لگاتے تو وہ سفید بال نظر نہیں آتے تھے۔ سفید بال جب حضور تیل استعمال فرماتے نا تو وہ جو کچھ سفید بال تھے وہ کالے بالوں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُؤِيَ مِنْهُ، جب حضور کبھی تیل استعمال نہ فرماتے تو پھر وہ سفید بال نظر آیا کرتے تھے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے تھوڑے بال سفید ہوئے تھے، حالانکہ آپ کی 63 سال عمر ہوئی تھی حضور کی، اس عمر میں بھی حضور کے اتنے تھوڑے بال سفید ہوئے تھے کہ اگر کبھی حضور بالوں میں تیل لگا لیتے تو تیل لگانے کی وجہ سے وہ سفید بال بھی چھپ جایا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آتے تھے۔
ہاں جب حضور کبھی تیل استعمال نہ فرماتے تو پھر وہ سفید بال جو ہیں وہ نظر آیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید بالوں کی کیفیت ہے۔ آگے اس باب کی مزید احادیث بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا حلیہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔